من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حیات قادر، مؤلف عبید اللہ درانی. جس نے صالح عمل کیا مردوں میں سے یا عورتوں میں سے اور وہ مومن ہے، ہم اس کو حیات طیبہ سے زندگی دیں گے اور ان کے اعمال کی احسن جزا دیں گے. انتصاب. اس مختصر سی پیشکش کو موجودہ زمانے کے تعلیم یافتہ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جن کا دل خود اس سوال کا جواب چاہتا ہے کہ آخر میں چاہتا کیا ہوں. یہدی اللہ بنورہ من یشاء، اللہ دیتا ہے ہدایت اپنے نور سے جس کو چاہے. پیش لفظ. حیات قادر کی مقبولیت اور افادے کے پیش نظر کتاب کا تیسرا ایڈیشن پیش خدمت ہے. اس ایڈیشن میں ایک باب آخری دور کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ حضور بابا قادر اولیاء کی حیات ظاہری کے آخری ایام کی جھلک چشم باطن کو مل سکے. اس ایڈیشن میں ظہور سے لے کر وصال تک کے حالات کے ذریعے مقصد فطرت کی آئینہ داری کلی طور پر ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ امر الہی کے تحت کس طرح مادی جسم میں رہ کر بھی ارواح مقدسہ ارتقاء باطن کی منازل طے کر سکتی ہیں. ایسی ہستیوں کی حیات باطن کا حال لکھنے کی طاقت کسے نصیب ہو سکتی ہے؟ صرف اس فانی جسم کے 63 سال کے حالات پڑھنے کے بعد چشم بینا کو یہ صاف طور پر نظر آنے لگتا ہے کہ فنا ہونے والی چیز تو فنا ہوتی ہی رہتی ہے، مگر جوہر اعلیٰ کو بقائے دوام ہے. یہ علم و عقل کی رسائی سے باہر کی بات ہے. اسے صاحب حال ہی کچھ سمجھ سکتا ہے. ایک عاشق کا قلب یار کی بارگاہ ناز ہوتا ہے، اور ایک عاشق ہی وصل کی لذت سے دوچار ہو کر یہ ایمان مستحکم رکھ سکتا ہے کہ جوہر اعلیٰ کو بقائے دوام ہے. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. یہ بقا ازل سے تھی اور ابد تک رہے گی. اس بقا، اس یبقا وجہوں کا رنگ ایسی ہستیوں کے ذریعے ظاہر ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. ہو اللہ احد. مٹی کے پتلے تک دیکھنے والی آنکھیں تو کل من علیہا فانیوں سے آگے کیا دیکھ سکتی ہیں. نور حق پیدائش اور موت کے چکروں سے آزاد ہے. اسی لیے تاکیداً فرمایا ہے لم یلد ولم یولد. بغیر کل من علیہا فان کے وجہ ربک کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اس فنائے مطلق کے بعد ہی اصل بقا ہے. حیات قادر پڑھ کر اگر انسانیت کو حیات جاوید کا یقین ہو جائے اور راستہ ڈھونڈنے والوں کو یبقا وجہ ربک کا دامن ہاتھ آ جائے تو ان کے نظر و عمل میں ایسی تبدیلی آ سکے گی جو انہیں مادی حیات سے ماورا کی طرف رجوع کر دے اور انسان کو اپنا اصل مقام حاصل ہو جائے. عبید اللہ درانی، قادر نگر، نزد پیر بابا، بنیر، سوات، 9 شعبان 1383 ہجری. تمہید. سینہ خواہم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق.
ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے نامعلوم غیر فانی لمحات آتے ہیں جب وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی لامحدود نغمہ کائنات کا ایک سر ہے۔ اس وقت جز و کل کے امتیازات اٹھ جاتے ہیں، قیود زمان و مکان سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ایسی کیفیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے جس کے تحت نظام کائنات اور اس کے ہماگیر حسن کو اپنا دل سمجھنے لگتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی چند لمحے بعد میں اور خاص کر عالم ضعیفی میں ایک گراں قدر پونجی کی طرح باقی رہ جاتے ہیں، اور جب بھی کشاکش زندگی سے کچھ لمحے سکون و قرار کے نصیب ہوتے ہیں تو ان گراں قدر لمحات کی یاد دل میں چٹکیاں لیتی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ تقویت بھی پہنچاتی ہے، اور ایسے لمحات قدرت کی طرف سے ہر فرد کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور چاہے کسی مذہب کا ہو، کم سے کم ایک بار ضرور نصیب ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن کی لذیذ کیفیت دنیا کی تمام لذتوں سے لطیف تر، اور جن کا اثر ہر قسم کے اثر سے دیر پا ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سی کتاب میں ایک ایسی ہستی کی زندگی کی جھلکیاں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ لطیف اور روشن ہے، جس کی زندگی بچپن سے آخر وقت تک ایک ہی سلسلے کی کڑی بنی رہی ہے۔ ایسی ہی ہستیاں تسلسل حیات کے اسرار اور مشیت یزدی کے رموز کا مرکز بن جاتی ہیں۔ ایسی ہی ہستیاں حقانیت اور مقصد حیات کے غیر فانی پیغامات کی علمبردار بن کر حق کا بول بالا کرتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک گلاب اپنا حسن اور روح نواز خوشبو نشر کرتا ہے۔ ایسی ہستیوں کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کائنات کے بہت سے راز خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ گناہ کیا ہے اور ثواب کسے کہتے ہیں؟ اگر تقدیر اٹل ہے تو تدبیر کی گنجائش کیسی؟ اگر مرضی مولا کے بغیر کوئی شے حرکت نہیں کرتی تو اعمال کی پرسش کیسی؟ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ باطن اور ظاہر کا تضاد، حیات و موت کا راز، غم و مسرت کا مقام، جن و انس کی تخلیق، غرض ہزاروں ایسے مسائل ہیں جن کو آج تک کوئی فلسفی حل نہ کر سکا، مگر ان بزرگوں کی توجہ کا ایک ہلکا اثر بھی حقیقت سے دوچار کر دیتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کا متحمل صرف دل ہوتا ہے۔ اسی توجہ سے قوموں کے عروج و زوال کے راز، شہروں اور ملکوں کے فروغ و تباہی کے بھید اور پستی کے اسباب سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اسی توجہ سے آنے واحد میں تمام سوالوں کا یہ بنیادی سوال بھی واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیوں پیدا ہوا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، اور اس سب کا انجام کیا ہے۔ اکثر بزرگان دین کی سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں، ان میں کرامتیں، ان کے ارشادات اور روزمرہ کے واقعات پیش کیے گئے ہیں، مگر آج تک کوئی یہ نہ لکھ سکا کہ غار حرا میں کیا ہوتا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب زدنی علما وفہما کی دعا فرماتے تھے تو آپ کی پرنور آنکھوں سے آنسو کیوں بہنے لگتے تھے؟ ظاہری کرشمہ و کرامات کو تو یہ ظاہر کی آنکھ بھی دیکھ لیتی ہے، اور حسن اخلاق و خلوص کا اثر بھی دلوں پر ہوتا ہے، لیکن ان بزرگوں کے دل کا وہ کیا راز ہے جس کی وجہ سے ان کا ظہور ہوتا ہے؟ باطنی دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے اور ان کے دلوں پر کیا کچھ گزرتی ہے؟ اس بھید کو کون بتائے؟ ظاہر سے باطن تک پہنچنا سائنس کا زاویہ عمل ہے، لیکن اس کا طول عمل معلوم برخلاف۔ اس کے اگر باطن کے نقطے کو پکڑ لیں تو اس کے توسل سے ظاہر کی تمام باتیں خود ہی روشن ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے میں نہ تو میں ایک سائنسدان نقاد کا طرز عمل اختیار کرنا چاہتا ہوں جو جز کی تفتیش کے لیے کل کو تباہ کر دیتا ہے، اور نہ ہی ایک عقیدت مند کی طرح
واقعات کو محبت کے رنگ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک سادہ طالب علم کی طرح جو آنکھوں نے دیکھا اور دل نے پایا ہے پیش کرتا ہوں، بالکل اس مصور کی طرح جو اجزاء کی مناسب ترتیب سے تصویر کو مکمل بتاتا ہے۔ جس طرح ایک شاہکار کی نمایاں حقیقت توحید ہوتی ہے، اسی طرح میں بھی حضور قبلہ بابا قادر اولیاء کی زندگی کی تصویر کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہوئے صرف ان کی یکتائی کو پیش کرتا ہوں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میرا ہیرو مجذوب نہیں ہے، جس کے جلووں سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اور شعور و فہم باطل ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ایک کامل و مکمل سالک ہے جو ایک بچے کی طرح سادہ اور بھولا ہے۔ اس کی سادگی ایسی ہے جو قرآن شریف کی آیتوں میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جاتی ہے، اور جو کامل و اکمل بن جانے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی سادگی جہاں ایک ظاہر بین کو مغالطے میں ڈال سکتی ہے، وہیں ایک جویائے حق کے لیے مشعل راہ بھی بنتی ہے۔ کسی چیز کی ماہیت سمجھنے کے لیے یک رنگی اور ہم آہنگی میسر نہ آ سکے تو کم از کم ضروری ہے کہ اس چیز سے حسن ظن رکھا جائے۔ آگ کو آگ ہی سمجھ سکتی ہے اور پانی کو پانی۔ جب تک فہم اور قلب اس عالم یا مقام پر نہ پہنچے جس عالم میں مقصود کا اصلی وجود ہے، اس وقت تک صحیح طریقے سے بات نہیں بنتی۔ طالب کے مزاج میں اگر سادگی ہو اور اس کے پچھلے تصورات دخل اندازی نہ کریں اور وہ خلوص و محبت سے کسی ہستی کی طرف بڑھے تو وہ ہستی خود محبت کے جوش میں اس سے بغلگیر ہو جاتی ہے اور اس میں سما جاتی ہے۔ فہم و ادراک کے سہارے زیارت کرنے والے اصحاب سے میری گزارش ہے کہ جذبہ خلوص و محبت سے اس کتاب کو ہاتھ میں لیں، پڑھیں، غور کریں اور دل میں بسائیں، اور فیضان حق شامل حال ہو تو عالم اسباب میں یا عالم ارواح میں بابا قادر اولیاء تک پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ارشاد نبوی من رعانی فقد رع الحق میں بڑے اسرار ہیں۔ پہنچے ہوئے تک پہنچنا بھی ایک عبادت ہے۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، تیری صورت ہر سوال کا جواب ہے۔